ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کے ناول دھند کا پارٹ 10۔ زار کا زوردار قہقہا بلند ہوا۔ یہ اب ہمارے سامنے کسی ٹیبل پر بیٹھ کر ہم پر نظر رکھے گا۔ نیشے کو بھی ہنسی آ گئی۔ شاید زار کی بات ٹھیک تھی۔ ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر ہر بار کرامت بابا کا گڑبڑا سا جانا، بدحواس سا ہو جانا، یہی وجہ تھی غالباً۔ زار اسے دور ایک گوشے میں لگی میز پر لے گیا۔ بیرا آرڈر لے کر چل دیا اور زار ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھی نیشے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اب تو اسے اچھا لگ رہا تھا اسے گھورنا، وہ جو سٹپٹا گھبرا جاتی تھی۔ مجھے ایسے مت دیکھیں، نیشے نے احتجاج کیا۔ میں تو دیکھے گا۔ وہ بھی آج ڈھیٹ بنا تھا۔ دیکھتے رہیں پھر۔ مگر اس کے باوجود وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ پلکیں جھک گئیں، ہاتھ میں پکڑے کانٹے سے میز پوش پر لکیریں کھینچنے لگی۔ اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کس نے؟ اس کا ہاتھ رک گیا۔ ٹیبل کلاتھ نے؟ اور وہ پھر سے وہیں لکیریں کھینچنے لگی۔ وہ پھٹنے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگا اور نیشے کو جیسے ایک گونا تسکین ہوئی، کیونکہ وہ اسے اتنی دیر سے تنگ کیے جا رہا تھا۔ یہ کیا؟ نیشے کی آنکھوں میں شوقی تھی۔ یہ ٹیبل کلاتھ زخمی ہو جائے گا۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیشے زور سے ہنس دی۔ کنپٹی کھجاتے ہوئے وہ بھی بے چارگی سے ہنس دیا۔ تبھی بیرا آیا، ان کے سامنے کھانا لگایا اور واپس چل دیا۔ شام کو باہر جائیں گے؟ اچھا۔ پلیٹ میں کھانا نکالتے نکالتے زار بولا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی، بولی کچھ نہیں۔ پلیٹ میں سالاد لے کر اس نے باقی ڈشز پر نظر ڈالی، پھر چپ سی رہ گئی۔ آج پھر بروسٹ کاٹنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ آج میں نہیں کاٹ کر دے گا۔ کیوں؟ تب کا بات اور تھا، اب اور ہے۔ تب تو شاید ایسی کوئی بات ہی نہ تھی۔ تب کیا بات تھی؟ تب تم میرا مہمان تھی اور آج کیا ہوں؟ آج میرا دشمن ہو۔ وہ ہنس دیا، وہ بھی ہنس دی۔ کاٹ دینا پلیز، اس نے خوشامد کی۔ یہ مت کھاؤ، وہ اپنا پیس مزے سے کھاتے ہوئے بولا۔ دل کرتا ہے نا؟ دل تمہارا پاس دل ہے؟ ہے۔ چھوڑو، دل دیا بھی تو کس چیز کو؟ اس نے پھر اس کے مخملی سے منگیتر پر چوٹ کی۔ ٹھیک ٹھاک تو ہے بیچارہ، وہ اسے چڑھانے لگی۔ بیچارہ؟ اس کا سائڈ لینا اسے اچھا نہ لگا۔ سلاد سے کٹا ہوا آدھا لیمو لے کر کانٹے کی نوک میں پھنسایا۔ یہ ہے تمہارا منگیتر؟ آپ میرے منگیتر کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ وہ بامشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ انسلٹ؟ میں تو اس کو مار ڈالے گا اگر تم کہے تو۔ اس کو مار ڈالنے کے بعد میں آپ کو کسی مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی نہیں پھنستا مصیبت میں، بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھیں تاریک سی نظر آنے لگی۔ مگر یہ کہو کہ تم نہیں چاہتا ایسا۔ 2 انگلی میں مسل دے گا اس کو تو، اس طرح کر کے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ یہ پانی پی لیں۔ نیشے کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی اور زار اسے دیکھتے ہوئے مصالحت سے مسکرا دیا۔ اسی لیے تو تم سے محبت ہوا تھا۔ کول، ملائم، نرم، نازک، جیسے اس دنیا کے لیے بنا ہی نہ ہو۔ روسٹ کاٹ دینا، ایک بار پھر نیشے نے آہستہ سے کہا۔ نہیں۔ بچوں کی سی ضد پھر اس کے لہجے میں لوٹ آئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا لے لوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اس کی پلیٹ میں سے پیس اٹھا لیا۔ ہاتھ بڑھا کر زار نے اس کو وہیں کلائی پکڑ لی۔ چند لمحے پکڑے رہا، پھر جانے کس خیال آیا چھوڑ دی۔ سوری، کبھی کبھی خیال نہیں رہتا۔
کس بات کا کہ تم میرا نہیں ہے؟ اور نیشے نے گہری سانس لی۔ کیا وہ اسے کبھی بتا بھی سکے گی اپنی منگنی ٹوٹنے کے متعلق، اور یہ کہ اب اس کا اس آدمی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا؟ ایسا موقع آئے گا بھی اس کی ہمت کیوں نہیں بندی تھی؟ رات ڈنر کے بعد فلائٹ جا رہی ہے، ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ تھینک گاڈ۔ کیوں، ہمارا ساتھ اچھا نہیں لگتا؟ یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کھانا ختم کر کے وہ اس کی جھکی جھکی نظروں کو دیکھتا اس کا انتظار کرتا رہا۔ چلیں، نیشے اٹھنے لگی۔ دونوں اوپر آ گئے۔ شام ٹھیک 4 بجے۔ اوکے؟ اس کے کمرے پر آ کر زار نے پھر یاد دلایا۔ کرامت بابا، اسے اچانک خیال آیا، لاک کر دے گا اس کو کمرے کے اندر، یاد کرے گا، پھر کسی کی چوکیداری کا ذمہ نہیں اٹھائے گا، وہ خوشگواری سے کہہ رہا تھا۔ نیشے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ اسے ہل اسٹیشن پر واقع وہ کوٹھی اور کمرہ یاد آ گیا جس میں زار نے اسے لاک کروایا تھا۔ وہ آگے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور نیشے دروازہ کھول کر بوجھل سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے زار نے کیوں بند کروایا تھا؟ الجھی سی وہ بستر پر پڑ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ پارک میں اکا دکا لوگ بھی جانے لگے تھے اور دور درختوں کے عقب میں ابھرتی دودھیا چاندنی پورے چاند کے طلوع ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دونوں اب بھی پارک کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے۔ نیشے نے واپس جانے کا تقاضا بھی کیا تھا کیونکہ پیکنگ بھی کرنی تھی، ڈنر بھی باقی تھا اور روانگی بھی تھی، مگر جانے کیوں زار یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کی امانت تھی، نادانستگی میں اس کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہتا تھا، غیر ارادی طور پر اسے روکے جا رہا تھا۔ تبھی یہ بڑا چاند نمودار ہو گیا، ہر سو مدھر روشنی پھیل گئی۔ چاند کتنا خوبصورت ہے نا؟ بینچ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی نیشے کے قریب ہی گھاس پر لیٹے لیٹے وہ چاند کے سحر سے محصور سا بولا، ہاں، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ اس نے کروٹ اس کی طرف لے لی۔ وہ مسکرا دی آہستہ سے۔ بائی دا وے مس، تم نے بتایا نہیں تمہارا شادی کب ہو رہا ہے؟ لاشعور میں بسا یہ سوال شاید اسے ہر وقت پریشان کیے رہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اسے دیکھتے دیکھتے اس نے تھکے انداز میں سر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ تھک گئے ہو؟ ہاں۔ وہ پھر سیدھا ہوا، لیٹا۔ میں تم کو آفر بھی نہیں کر سکتا۔ کیا؟ کہ تم یہاں سر رکھ لو؟ اس نے اپنے چوڑے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ریسٹ لے لو تھوڑا۔ نیشے آہستہ سے مسکرا دی، کہتی بھی کیا۔ زار نے کروٹ پرلی طرف لے لی، پھر اوندھا لیٹ گیا، سر بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ تھوڑی دیر اسی طرح رہا، پھر سیدھا ہو گیا اور ایک بار پھر لڑکتے ہوئے نیشے کی طرف آ رہا۔ بور ہو گیا ہوں۔ وہ تو ہونا تھا، تم جو دور دور رہتا ہے۔ ساتھ ہی اس کا پاؤں کھینچ کر سیدھا کرتے ہوئے اس نے اس پر سر رکھ لیا۔ میں تھک گیا ہے اور نہیں ہوگا مجھ سے۔ اس نے بازو آنکھوں پر دھر لیا۔ کیا؟ یہی کہ تم کسی اور کا ہے؟ میں چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، بات بھی سوچ سوچ کر کرنا پڑتا ہے۔ وہ جھنجھلایا سا کہہ رہا تھا اور مان تیز ہوا کا جھونکا آیا، پاس سے کئی پتے اڑ دور جا گرے، پھر تیز ہوا چلی، قد آور درخت جھومنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آندھی شروع ہو گئی۔ چلے نا؟ وہ گھبرا سی گئی۔ نہیں، دیکھیں آندھی تیز ہو رہی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، درخت جھکے جھکے جا رہے تھے، پتے ادھر ادھر اڑ رہے تھے اور بڑا سا چاند غبار میں چھپ رہا تھا۔ ہونے دو،
میرا دل نہیں چاہتا ہے جانے کو۔ وہ بدستور اس کے گھٹنوں پر سر رکھے تھا۔ آندھی تیز سر ہوتی گئی، اندھیرا بڑھتا گیا، قریب کے درخت سے شاخ ٹوٹی اور نیشے گھبرا کر زار پر جھک آئی۔ ڈر لگتا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اور جانے کیسے؟ زار سب بھلا بیٹھا، اسے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا، سینے سے جکڑ لیا۔ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، ہاں۔ اور نیشے کو لگا وہ ناقابل تحسیر قلعے میں آ گئی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر جیسے سار کو احساس ہوا، اسے آہستہ سے اپنے سے الگ کیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ I am really sorry نیشے۔ اس کی آواز میں ندامت تھی۔ مجھ کو بالکل خیال نہیں رہا۔ وہ اپنے کپڑوں پر سے گھاس جھاڑنے لگا، پھر جیسے جھجلا سا گیا۔ کہہ دو اپنا منگیتر سے، یا جلدی شادی کر کے لے جائے یا چھوڑ دے، میرا واسطے۔ وہ جیسے اب یہ سب مزید برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ چکا ہو تو اس نے ہمت کر ہی لی کہ اس سے بہتر موقع اسے اور نہیں ملنا تھا۔ بعد میں پتہ نہیں وہ یہ بات کرتا یا نہیں، پھر اگلے 2 دن وہ مصروف بھی رہتا، اور واپس جا کر تو شاید وہ اس کی طرف آتا ہی نہیں۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو میں تم سے شادی کر لے گا، سمپل۔ آندھی کا زور کچھ کم ہو چلا تھا، پر پارک کے بڑے بڑے درخت اب بھی جھوم رہے تھے، پھولدار پودے اب بھی ہلکورے لے رہے تھے۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں، شیڈ میں روشنی بھی ہے وہاں۔ ہاتھ سے تھام کر وہ اسے شیڈ میں لے آیا۔ یہاں واقعی کچھ سکون تھا، روشنی بھی ہو رہی تھی۔ تو تمہارا منگیتر تم کو چھوڑ چکا ہے؟ وہ شاید اس کی بات کو یوں ہی مذاق سمجھ رہا تھا۔ شیڈ کے کھمبے سے ٹک کر کھڑے ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، وہ واقعی مجھے چھوڑ چکا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے، اس نے دوسری جگہ شادی بھی کر لی ہے، وہ آہستہ آہستہ کہتی گئی۔ زار بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مذاق کر رہا ہے؟ نہیں، وہ اچانک اداس ہو گئی تھی، پچھلے تلخ دن یاد کر کے دکھی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، سچائی جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اتنا اداس کیوں ہو گیا؟ ایک اور اندیشے نے سر ابھارا۔ تم شاید اس کو لائک کرتا تھا۔ زار کی آواز ڈوب سی رہی تھی، نم سی آنکھیں لیے وہ مسکرا دی۔ میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا، پھر لائک کیسے کرتی؟ مگر وہ تصویر، اسے اچانک خیال آیا، پہلے کی پڑی تھی چیزوں میں، ہار دی ہے اب۔ اس کا حسین چہرہ اب بھی مایوسی میں گھرا تھا۔ تو پھر اتنا خفا کیوں ہے؟ وہ مزید تسلی چاہتا تھا شاید۔ بس پچھلے دن یاد آ گئے، منگنی ٹوٹ جائے، انسلٹ کی بات تو ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تیر گئے، اور زار کو جیسے دنیا جہان کی خزانے مل گئے۔ آہستہ سے اس کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا، باری باری دونوں آنکھوں پر پیار کر لیا۔ تمہارا منگیتر گریٹ ہے، اس نے تمہارا انسلٹ نہیں کیا، میرا زندگی بنا دیا ہے۔ وہ روتے میں مسکرا دی۔ وہ اب بھی اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے تھا، چہرہ اس کے چہرے سے لگائے تھا۔ تم نے مجھ کو بتایا نہیں کہ تم بھی مجھ کو لائک کرتا ہے؟ اتنے براہ راست سوال کا جواب وہ کیا دیتی؟ پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ بتاؤ نا۔ وہ چپ رہی۔ بولو نا، ہاں۔ وہ اس کی بند بند آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور اس کی بہت کچھ کہتی نظروں کا تاب نہ لا کر نیشے نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس سے بڑھ کر اقرار اور کیا ہوتا؟ وہ بے خود سا ہو گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو آج کا رات میری زندگی کا یادگار رات ہے۔ اسے ارد گرد کا طوفان بہت اچھا لگنے لگا۔
جھومتے درخت اپنے پیار کے ہمنوا معلوم ہوئے، پورا چاند اپنی محبت کا گواہ دکھائی دیا۔ سچ ہے، اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ ہولے ہولے سے بولی۔ اس کا چہرہ اٹھا کر چند پل اس کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتی رہی، پھر آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر ٹکا دیے۔ آؤ اب چلیں۔ وہ واپس آئے، نیشے کے دروازے پر آ کر قدرے آگے بڑھتے ہوئے زار نے آہستہ سے کرامت بابا کے دروازے پر دستک دی۔ جلدی ہی وہ دروازے پر آ گئے۔ کیا حال ہے کرامت بابا؟ بی بی کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ کہ کیوں نہیں صاحب، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس ابھی شام کو ذرا آنکھ لگ گئی تھی۔ ویسے پتہ نہیں کیا ہے یہاں کی آب و ہوا میں، جو وہاں ہے آب و ہوا میں۔ زار نے کہا کہ وہ تو گھر پر بھی بسا اوقات کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگتے رہتے تھے۔ کرامت بابا فضل سے مسکرا دیے۔ اچھا بابا، جلدی جلدی تیاری کریں، کھانے کے بعد جانا ہے۔ رخ نیشے کی طرف کرتے ہوئے زار نے اسے خوبصورت ونگ دی، جس کا مطلب تھا کرامت بابا کو ان کے باہر جانے کا کوئی علم نہ ہوا تھا۔ نیشے دھیرے سے مسکرا دی۔ زار آگے بڑھ گیا اور نیشے لاک کھول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈائننگ ہال میں وہ دونوں جلدی جلدی کھانے میں مصروف تھے کہ جانے میں وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ مان نیشے چوکی، زار کی نظروں کی تپش کی ہی وجہ تھی شاید، نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کچھ نہیں۔ سفید ڈنر جیکٹ پر سیاہ بول گائے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیشے نے پھر پلیٹ پر نظریں جما دی۔ زار گلے میں بو لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ لمحوں میں ہی اسے پھر احساس ہوا وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں اٹھیں۔ واقعی وہ اب اسی انداز میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آج دن کو بھی اس کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر لیٹا اسے گھور رہا تھا، مگر تب کے اور اس وقت کے دیکھنے میں بڑا فرق تھا۔ تب اس کے انداز میں حسرت تھی، بے یقینی تھی، اور اس وقت بہت دلیری تھی، بڑی بے باکی تھی۔ کیوں دیکھتے ہیں ایسے؟ وہ مسکرایا، خوبصورتی سے کندھے اچکائے۔ میرا مرضی۔ وہ پھر خاموش ہو گئے، مگر زار نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کھانا کھائیں۔ کھا رہا ہوں۔ وہ واقعی کھا رہا تھا، مگر نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ دیر ہو رہی ہے۔ آئی نو۔ نظریں بدستور اس پر تھیں۔ میں اٹھ جاؤں گی۔ میں بھی اٹھ جائے گا۔ میں چلی جاؤں گی۔ میں بھی چلا جائے گا۔ اور نیشے سچ مچ اٹھ گئی کہ کھانا وہ بس کھا ہی چکی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، نیپکن میز پر رکھا۔ چلو میڈم، اتنا بھی اکڑ اچھا نہیں۔ اور وہ دونوں ڈائننگ ہال سے باہر نکل آئے۔ خوبصورت شام گھر آئی تھی۔ بھاری پردے گرا لیے گئے تھے۔ بتیوں کی دودھیا روشنی میں ہر چیز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نیشے اور زار بھی ابھی ابھی گھر پہنچے تھے۔ دادا جان کے کمرے میں چوڑی کھڑکی کے قریب لگے صوفوں پر بیٹھے چائے اور چاکلیٹ کیک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گو زار خاصا محتاط تھا، پھر بھی دادا جان اس کے اور ساتھ ہی نیشے کے چہرے سے بہت کچھ پڑھ سکتے، اور وہ خوش تھے کہ ان کی اسکیم کارگر ثابت ہوئی تھی۔ دونوں کو اکٹھے بھیج کر چند روز قبل تک دونوں کے چہروں پر چھائے سائے دور کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ دادا جان، میں آپ کے لیے ایک ٹیریفک چیز لایا ہوں۔ چائے پیتے پیتے وہ بول پڑا۔ دادا جان کے لیے تم سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ وہ بے حد شفقت سے بولے۔ پوائنٹ ہے۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ سوچتا ہے ذرا، سر انگلی پر ٹکاتے ہوئے وہ جیسے باقاعدہ سوچنے لگا، اور اس کے انداز پر دادا جان مسکرا دیے۔ ہے کوئی چیز جو جانے دادا سے بھی بڑھ کر ہے؟ نیشے دلچسپی سے دادا پوتے کے لاڈ پیار کو دیکھ رہی تھی۔
اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں۔ کتنا اعتماد تھا اس کے انداز میں، کتنا مان تھا، کتنا لاڈ تھا، اور دادا جان نے اس کا سر اپنے قریب کر کے اس کا ماتھا چوم لیا۔ چند ثانیے وہ وہیں اپنا سر دادا جان کے شانے پر ٹکائے رہا۔ تبھی کرامت بابا پریشان سے اندر داخل ہوئے۔ صاحب، وہ عبدالرشید صاحب، عبدالرشید زار کے والد کے ساتھ بزنس پارٹنر تھے۔ دادا جان کا رنگ کچھ بدل سا گیا، چپ سے ہو گئے۔ ہاں، وہ دراصل کل شام وہ رک گئے، جیسے بتاتے ہوئے ہچکیاں لے رہے تھے، جھجک رہے تھے۔ عبدالرشید ختم ہو گیا؟ کیا؟ زار چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مگر کیسے؟ کسی نے قتل کر دیا۔ دادا جان سامنے دیکھ رہے تھے، اچانک بہت اداس، بہت دکھی دکھنے لگے۔ قتل؟ زار بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ پرکشش چہرہ تاریک نظر آنے لگا، دل نشی آنکھیں درد و کرب میں ڈوب گئیں، دونوں مٹھیاں اضطراری حالت میں بچھ گئیں۔ کام بیٹا، ہاتھ بڑھا کر دادا جان اس کی پیٹھ سہلانے لگے۔ بیٹھو۔ ہاتھ سے پکڑ کر انہوں نے اسے پھر بٹھا لیا۔ پھر دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ دادا جان کچھ سوچ رہے تھے اور زار بار بار ہاتھ مل رہا تھا، بے قرار لگ رہا تھا، بے کل ہو رہا تھا۔ پھر دادا جان سوچے سے ابھرے، ایک نظر زار پر ڈالی۔ ٹیک اٹ ایزی۔ ایک بار پھر انہوں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر زار اٹھا، دادا جان کے ڈریسنگ روم میں گیا۔ خاصی دیر بعد واپس آیا تو کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے ہی یہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ مجھ کو بھی جانا چاہیے وہاں دادا جان۔ وہ اب جیسے اپنے حواسوں میں آ گیا تھا۔ ہاں بیٹا۔ دادا جان نے گہری سانس لی۔ کرامت بابا کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، غم خوار ہے ان کا۔ عبدالرشید کے یہاں ہی تو وہ بقول دادا جان ان کے گھر سے بھگوڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ نہا کر میں جاتا ہے، ڈنر پر آؤں گا پھر۔ ٹائم کیا ہوا؟ اس نے کلائی پر سے آستین کھسکا کر دیکھا، مگر گھڑی وہاں نہیں تھی۔ بے اختیار اس کی نظریں نیشے کی طرف اٹھیں۔ آج واپسی کے وقت ایئرپورٹ جانے سے قبل وہ باتھ روم جانے لگا تو گھڑی اتار کر قریب کھڑی نیشے کے کوٹ کی جیب میں ڈال دی تھی۔ جہاز میں بیٹھ کر آنے لگے تھے تو اسے اچانک خیال آیا تھا۔ میرا گھڑی دے دو، اس نے قریب بیٹھی نیشے سے کہا تھا۔ اس نے سر انکار میں ہلایا تھا۔ کیوں؟ بس راستے میں ضرورت پڑتا ہے نا۔ گھڑی کے بغیر اسے اپنا آپ ادھورا سا لگتا تھا۔ نہیں، وہ بچوں کی طرح اڑی رہی۔ کوئی وجہ؟ پچھلے 2 دن اس گھڑی میں سے 5 منٹ بھی نہیں دیے آپ نے مجھے۔ واقعی پچھلے 2 دن وہ سارا دن اکیلی رہی تھی۔ رات کو آتا تھا تو بھی دیر خاصی ہو جانے کی وجہ سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ گھر پر ٹائم دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوبصورت چمک تھی۔ پتہ نہیں کیوں نیشے کی پلکیں لرز سی گئیں۔ معلوم ہے جتنا ٹائم آپ مجھے دیتے ہیں، وہ شوقی انداز میں بولی۔ شام کو آیا کرے گا نا، اور ہر بات بہت تو 10 منٹ 12 منٹ، پھر ٹائم دیکھنا، کلب جانے کا وقت، کسی کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کا وقت۔ وہ اسے آہستہ آہستہ آرام سے باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر محصور سا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کافی انڈر آبزرویشن رکھا ہے مجھ کو۔ اور نیشے پلکیں جھپکاتی سامنے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لی۔ نہیں دیتا تو نہ صحیح، اس نے بھی مصالحت کر لی تھی۔ میں بھی چلوں دادا جان اپنے کمرے میں۔ نیشے دادا جان کی موجودگی میں اس کی نگاہ اپنے اوپر پڑتے دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ اوپر سے دادا جان بھی دونوں کو دیکھ رہے تھے، چپ سے مگر غور سے۔ دھیمی اداس سی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر ابھر آئی تھی۔
ہاں بیٹی جاؤ، تھک بھی گئی ہوگی، نوح نے شفقت سے کہا۔ نیشے اٹھ کر کوریڈور میں نکل آئی۔ مروا دیا نا؟ 2 ہی قدم پر زار نے آ لیا۔ آواز میں اب بھی اداسی کی چھاپ تھی۔ یہ لیں، وہ پہلے ہی بدحواس ہو رہی تھی، فوراً اسے گھڑی تھما دی۔ میں تو بس بتانے لگا تھا دادا جان کو کہ میرا ہر چیز تم نے لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور کیا لیا ہے؟ وہ سبھی اسی ہی دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص آہستہ انداز میں بولی۔ زار کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ گرے بلو کرسٹلز اب بھی اداس اداس تھے، جو کبھی میرا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا، اور نیشے اس کی آخری بات کی گونج سماعت میں بسائے آہستہ آہستہ اپنی سوئٹ میں آ گئی۔